نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پچھلے درس میں ہم نے 3 اہم نکات سیکھے ہیں۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنایا جائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے بچوں کو 3 پہلوؤں میں ماہر بنایا جاتا ہے: دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم اور دین اسلام کے مطابق بڑے درجے پر کمانے میں۔ دوسرا اہم نکتہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ طلباء کو دنیاوی تعلیم میں ماہر بنانے کے لیے پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک تعلیم دی جاتی ہے، اور دینی تعلیم میں ماہر بنانے کے لیے قرآن، سنت اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ 7 محلوں میں وقت لگوایا جاتا ہے، روزانہ ذکر کروایا جاتا ہے، روزانہ ظاہری شکل و صورت، نماز اور پردے وغیرہ کو چیک کیا جاتا ہے، ہفتہ وار تعلیم میں شامل کیا جاتا ہے، تبلیغی جماعت میں وقت لگوایا جاتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں وقت لگوایا جاتا ہے، علماء کرام کے بیانات کی محفل میں لے جایا جاتا ہے، اور طلباء کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جو زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے وہ علماء کرام سے پوچھ کر کرنا ہے۔ دین اسلام کے مطابق اعلیٰ درجے پر روزگار کمانے کے لیے سب سے پہلے جب تک بچہ سمجھدار نہیں ہوتا اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے والدین کے کام کاج میں حصہ لیں۔ پھر جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے 7ویں 8ویں کے اندر، تو پھر اسے دنیا آخرت میں کامیابی کے رہنما اصولوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر تجربہ کرانے کے لیے کسی ماہر استاد کے پاس رکھا جاتا ہے۔ پھر جب اس کا تجربہ اور تربیت مکمل ہو جاتی ہے تو ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت اور مدد سے اس کو کام شروع کروایا جاتا ہے اور ہر طرح کی اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ پھر جب بچہ پوری طرح ماہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جیسے شاگرد تیار کرتا ہے اور 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق اپنے کام کو ہمیشہ بڑھاتا رہتا ہے۔ تیسرا اہم نکتہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ دنیاوی اور دینی تعلیم میں ماہر بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس میں 6 اہم نکات تھے۔ پہلا اہم نکتہ تھا کہ وقت کی تقسیم۔ ہم چھٹیاں بہت کم دیتے ہیں اور 6 گھنٹوں میں سے 3.5 گھنٹے سکول کی پڑھائی اور 2.5 گھنٹے دینی تعلیم میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ دنیاوی اور دینی تعلیم میں ماہر بنانے کے طریقہ کار میں دوسرا اہم نکتہ یہ تھا کہ اسکول کا نصاب کی تقسیم ہم نے کیسے کی ہوئی ہے۔ اسکول کا نصاب تقریباً اسی ترتیب سے پڑھایا جاتا ہے جس طرح دوسرے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، البتہ اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف ہو یا تو اس کو پڑھایا نہیں جاتا یا اس کی نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ تیسرا اہم نکتہ تھا کہ دینی نصاب کی تقسیم ہم نے کیسے کی ہوئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے قرآن پاک تھا، تو 1 سے 4 جماعت تک ناظرہ اور دعا نماز پڑھایا جاتا ہے۔ 5ویں سے 8ویں کلاس تک 1 سپارے کا حفظ، تجوید اور قرآن پاک کا پورا ترجمہ کروایا جاتا ہے، اور 9ویں سے 12ویں کلاس تک مذاکراتی انداز میں قرآن پاک کی تفسیر سمجھائی جاتی ہے۔ دینی نصاب کی تقسیم میں مسنون اعمال اور بہشتی زیور 2 سے 10ویں کلاس تک کے طلباء کو مذاکراتی انداز میں پڑھایا جاتا ہے، اور دنیا آخرت میں کامیابی کے رہنما اصولوں کو 7ویں سے 12ویں کلاس تک کے بچوں کو روزانہ 40 منٹ اکٹھے بٹھا کر مذاکراتی انداز میں ختم کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اہم نکتہ یہ پڑھا تھا کہ ایک ہی استاد 12 سال تک اپنے طلباء کو پڑھاتا رہتا ہے تاکہ طلباء کی تعلیم و تربیت صحیح طریقے سے ہو، اور ہم کم خرچ میں تعلیم و تربیت کرواتے ہیں۔ اور آخری نکتہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت میں ڈگریوں یا نمبروں پر نہیں بلکہ مہارت اور مشق پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ہمارے ادارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چاہے بچوں کے پاس اعلیٰ نمبر یا اعلیٰ ڈگریاں ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ جو بھی کام کرتا ہو اس کام کا اس کے پاس پورا علم بھی ہو اور وہ اس کام میں ماہر ہو۔ بس یہی 3 اہم نکات سیکھے تھے۔ نمبر 1، اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنایا جائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے
بچوں کو 3 پہلوؤں میں ماہر بنایا جاتا ہے: دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم اور شریعت کے مطابق بڑے درجے پر کمانے میں۔ نمبر 2، طلباء کو دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم اور اعلیٰ درجے پر روزگار کمانے میں کیسے ماہر بنایا جاتا ہے؟ نمبر 3، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں ماہر بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے 6 اہم نکات ہیں: وقت کی تقسیم، سکول کے نصاب کی تقسیم، دینی نصاب کی تقسیم، استاد اور شاگرد کا مستقل تعلق، کم خرچ میں تعلیم و تربیت، مہارت اور مشق کی اہمیت۔ اس عاجز نے محسوس کیا ہے کہ بچوں کو پہلا درس پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے نیا درس بنانے سے بہتر سمجھا ہے کہ اسی درس کے اہم نکات کو آسان الفاظ میں دوبارہ دہرا دیا جائے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ درس اہم نہیں ہے۔ اس درس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کا ایک ایک نقطہ اور ایک ایک لائن اتنا قیمتی تھی کہ اس عاجز نے اس کی ہر ایک لائن کو لفظ پر لفظ بک ریڈنگ کی طرح پڑھا ہے۔ آپ ان دروس کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔